وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج واشنگٹن میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بھی ملاقات میں موجود ہونے کا امکان ہے۔ یہ ملاقات پاکستان کی سفارتکاری اور عالمی سیاست کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ملاقات کئی پہلوؤں سے نئی عالمی صف بندیوں کا اشارہ بھی ہے۔ پاکستان کی حالیہ کامیابیوں اور بدلتے ہوئے خطے کے حالات نے اس ملاقات کو بہت زیادہ معنی خیز بنا دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے حکمرانوں کی ملاقاتوں نے نہ صرف دو طرفہ تعلقات پر اثر ڈالا بلکہ خطے کی سیاست کو بھی نئی جہتیں دیں۔ نواز شریف کی کلنٹن اور اوباما سے ملاقاتیں ہوں یا عمران خان کی 2019 میں ٹرمپ سے ملاقات، کچھ نہ کچھ اثرات ضرور سامنے آئے، مگر آج شہباز شریف کی ٹرمپ سے ملاقات کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ پاکستان حالیہ عرصے میں عسکری اور بڑی سفارتی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ میں پاکستان کی کامیابی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک بڑی طاقت کو شکست دینا نہ صرف فوجی برتری کا ثبوت تھا بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی پیغام تھا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹرمپ نے خود اس جنگ کو قریب سے دیکھا اور جنگ بندی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس جنگ کے بعد پاکستان کو عظیم قوم قرار دیا اور آئی لو پاکستان جیسے الفاظ کا استعمال کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کی اعلیٰ قیادت بھی پاکستان کی عسکری اور سفارتی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان بحران کے دوران پاکستان نے ایران کی کھل کر حمایت کی۔ اس قدم نے پاکستان کی خود مختار خارجہ پالیسی کو اجاگر کیا اور ایرانی پارلیمنٹ سے لے کر مغربی حلقوں تک اس پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہا گیا۔ اس کے بعد 18 ستمبر کو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی کامیابی تھی، جس نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں اہم فریق کے طور پر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کے معاملے پر پاکستان کو عرب ممالک کے ساتھ ایک فریق کے طور پر دیکھا گیا۔ یہی وہ حالات ہیں جن سے فطری سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اس موقع سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے اقتصادی تعاون اور تجارتی مواقع بڑھانے کا امکان ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور اگر پاکستان اپنی کامیابیوں کو درست انداز میں پیش کرے تو سرمایہ کاری اور نئے معاہدات کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو دفاعی تعاون کا ہے، جسے موجودہ حالات میں نئی بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ مطالبات سامنے آ سکتے ہیں، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں زیادہ تعاون کی خواہش۔ تاہم پاکستان اب اپنی خود مختار پالیسی پر عمل پیرا ہے اور وہی فیصلے کرے گا جو قومی مفاد سے ہم آہنگ۔ یہ ملاقات پاکستان کے لیے محض ایک سفارتی تقریب نہیں بلکہ مستقبل کی سمت متعین کرنے والا موقع ہے۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی، شہزاد چودھری، افتخار احمد اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ مئی تا ستمبر 2025 4 ماہ میں پاکستان کی عسکری اور سفارتی کامیابیاں، واشنگٹن میں شہباز ٹرمپ ملاقات، سفارتی رسم یا نئی عالمی صف بندی کا آغاز۔ شہزاد چودھری صاحب، کس طریقے سے آج ہونے والی اس ملاقات کو دیکھ رہے ہیں؟ مودی کے دوست تھے ٹرمپ، آئی لو یو پاکستان کہنے پر مجبور ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف ٹرمپ کو ریڈ کر پائیں گے، پاکستان کے مفادات کے لیے اس ملاقات کو کیش کروا پائیں گے؟ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کون کس کو ریڈ کر پائے گا صحیح طریقے سے۔ نہ ٹرمپ صحیح طریقے سے کسی کو ریڈ کرتے ہیں اور نہ ٹرمپ کو کوئی اور ریڈ کر سکتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس آج کے عالمی منظرنامے کی۔ لیکن آپ نے پاکستان کے فوائد کیا یا پاکستان کے جو پاسبلٹیز پوٹینشیل ہے جو اس ملاقات کے بعد یا اس ملاقات کے دوران اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے میں 2-4 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا بیسک سوال اس کے بارے میں ہے کہ یہ صف بندی ہے یا سیاسی رسم ہے۔ دیکھیے، ٹرمپ جب آیا تو اس کو ڈسرپٹر ان چیف کہا گیا، یعنی یہ دنیا کے نظام کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس نے خود بھی اور اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ ڈسرپٹر ان چیف ہر چیز کو ڈسرپٹ کر دے گا، یعنی ہلا کے رکھ دے گا۔ اچھا، اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ 2 جنگیں پہلے سے جاری تھی، اس کے آتے ہی 2 جنگیں اور شروع ہو گئی۔ غزہ کی جنگ میں تیزی شامل ہو گئی۔ تو یہ 2-3 بڑے کام ہوئے اس کی موجودگی کے اندر۔ اس کے بعد جو ان جنگوں کے نتائج آئے، چاہے ایران کا رویہ تھا، چاہے پاکستان کی ایک بالکل واضح فتح تھی، ان 2 چیزوں نے بھی ایک بہت بڑا اثر ڈالا ٹرمپ کی اپنی سوچ کے اوپر اور ٹرمپ کے باقی معاملات کے اوپر۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہلچل جاری ہے اس کے اندر ٹرمپ کا کیا مستقبل کا رول ہوگا وہ طے نہیں کر پا رہا۔ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ مل کے کچھ اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، ٹرمپ سے پہلے ایک جمود تھا جس کے اندر ایک ارتعاش تو ضرور پیدا ہوا ہے دنیاوی نظام کے اندر، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ تمام کا تمام جو سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے وہ ٹرمپ کا دفتر ہی ہے۔ یعنی ہر وہ لوگ جو کہ آج ایک نئے نظام یا نئی سوچ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں وہ پہنچتے ٹرمپ کے پاس ہی ہیں۔
اب وہ اس کو پہلے زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کی ابھی فی الحال کوئی کھل کے سمجھ نہیں آ پا رہی۔ میرا نہیں خیال اس کو ملایا جا سکتا ہے اگر اس کا مفاد ہوگا، امریکہ کا مفاد ہوگا۔ الٹیمیٹلی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہی اس کے اندر حاوی ہوگی، ٹرمپ ایک اس کا ایک پرزہ ہوگا یا ایک واضح فیس ہوگا۔ تو اس جمود کے اندر جو ہلچل ہوئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ لوگ اپنا اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے حال میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بن چکا ہے مشرق وسطیٰ۔ دیکھیے، آپ روس اور یوکرین بھول گئے، آپ باقی معاملات بھول گئے، آپ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو معاملہ ہونا تھا اس کو بھول گئے، آپ ایران کو کسی حد تک بھول گئے، صرف اور صرف اس معاملہ سے اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اتنا بھی بچہ نہیں ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کس حد تک وہ بغیر خود شامل ہوئے اسرائیل کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور کس طریقے سے مشرق وسطیٰ کو اس چیز پہ مائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لے، وہ ابراہمز ایکارڈ کی شکل میں آتا ہے یا ان معاملات کی شکل میں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اسی کے دوران اگر فلسطینی اپنی حیثیت زائل کر دیتے ہیں یا وہ مدھم ہو جاتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، تو وہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا ان کے لیے، پھر باقی چیزیں بعد میں اس میں سے ابھریں گی۔ یاد رکھیں، جو ملک یا جس کی موجودگی، میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، چین کو سوچنے پہ مجبور کر دے دوبارہ اپنے مستقبل کے لیے، جو یورپ کو مجبور کر دے کہ وہ اپنا آپ کا دوبارہ سے ایک ری اسیس کریں، ریویو کریں، وہ روس کو مجبور کر دے کہ اچھا، اس آدمی کے آنے کے بعد میں اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ بھارت جس طریقے سے ہل چکا ہے مکمل طور پہ ٹرمپ کے آنے کے بعد، پاکستان کے لیے جو کچھ مواقع ہمیں نظر آئے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے صرف ایک شخص کے یا اس کی پالیسیز ہونے سے یا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ہیں، اس وقت کوئی حتمی چیز کہنا یہ سیاسی چیز ہے یا کسی کو صف بندی ہو رہی ہے، صف بندی تو بہت بڑا ایک چیز ہوگی، میں اس پہ ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ سیاسی طور پر بھی میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اس وقت جس کو جو فائدہ مل سکتا ہے وہ اس وقت لینے کی کوشش میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر روایتی صدر ہیں۔ اگر ہم عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات بھی یاد کریں تو اس وقت ایک جیت کا دعویٰ، یعنی کہ ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کیا گیا تھا پاکستانی پرائم منسٹر کی جانب سے۔ اب اور بہت سے سربراہان کی بات کر لیں، پیوٹن کی کریں، کم جون کی کریں، شی جن پنگ کی کریں، ایران سے کر لیں، میکرون، مودی، عرب حکمران، کوئی بھی ٹرمپ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکا ہے۔ شہباز شریف کو ملاقات کے دوران کس بات کا یقین کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا؟ کیا یہ ان تمام لوگوں کی نسبت بہتر ریڈ کر پائیں گے، یا ٹرمپ جو کہیں گے اور پھر بعد میں جو کریں گے وہی اختلاف دکھے گا؟ دیکھیے، بڑا مشکل ہے ٹرمپ کو پڑھنا، لیکن موجودہ حالات میں اگر کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بہتر طور پہ ٹرمپ کو سمجھا ہے تو وہ یقیناً پاکستان ہی ہے۔ اور ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے ڈپلومیسی کا، اس میں نئے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جو نئی طرح کی صف بندی ابھر رہی تھی، اس میں لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی نئے امکانات پاکستان کے لیے ہوں گے۔ بلیک اینڈ وائٹ سینیریو لگ رہا تھا۔ سب ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا، اور اگر چوز نہیں کرے گا تو بہت مشکل میں ہوگا، پاکستان کو کسی ایک کیمپ کو جوائن کرنا پڑے گا۔ بہت لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جو پاکستان دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، اسے ایک طرف چھلانگ لگانی پڑے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسے امکانات نکلے ہیں بڑے واضح طور پر۔ اب تو امکانات سے بات آگے چلی گئی ہے کہ پاکستان ایک ٹوئن پیوٹ اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے، جس کو ڈیول ٹریک اسٹریٹجی بھی کہا جا سکتا ہے، یا آپ جس کو کثیر القطبی اسٹریٹجی شاید کہیں گی۔ اس طرف بات جاری ہے کہ پاکستان کی واشنگٹن کے ساتھ صرف برف نہیں پگھلی بلکہ ہاتھ ملایا ہے، بہت سی چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے، آگے بڑھنے کا ایک پلان بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف میں ایک اوپننگ بنی ہے جو سعودی عرب میں کنکریٹ شکل لے چکی ہے، کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس پہ بظاہر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ امریکہ خود ہیوی لفٹنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یعنی اس خطے میں امریکہ بھاری وزن نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ تو جب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو جو خلا پیدا ہو رہا ہے سیکیورٹی کا، اس کو پاکستان نے ایک ریجنل پاور کے طور پر فل کیا ہے۔ سعودی عرب نے ظاہر ہے اس کو کال کیا ہے، اور امریکہ کو اس پر اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کی اس بات کو اس طرح رکھ سکتی ہوں کہ پاکستان اپنے مفادات کے تحت اپنی سہولت کے لیے اپنی مرضی کا بلاک بنا رہا ہے، امریکہ کو اعتراض نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر ریاست اپنے مفادات کے لیے قدم اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ پھر پاکستان جیسا ملک جو ایک مڈل پاور ہے،
जो अपने मफादात को गार्ड करने की कोशिश करता है। हो सकता है कभी अपने मफाद को वो ठीक तरह से डिफाइन ना कर पाए, तो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अपने कौमी मफाद के लिए कर रहा है। और मैंने आपको एक पिवट बताया है अभी। दूसरा पिवट ये है कि उसी शद्दोमत से पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और चीन को भी इस पर कोई एतराज नहीं है पाकिस्तान के इस रोल पर। और चीन के साथ भी एक एनहांस्ड सीपेक, एक नया सीपेक, एक बढ़ता हुआ सीपेक, उसके साथ काम हो रहा है। और पाकिस्तान की जो डिफेंस की अलाइनमेंट है चीन के साथ, उस पर किसी तरीके से पीछे हटने की कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि जो पाक भारत जंग हुई थी, उसमें एक बात तो ये खुल के सामने आई थी कि पाकिस्तान जो है उसकी एक ऐसी अस्करी कुव्वत है जो भारत के मुकाबिल की है। ये बहुत बड़ी बात थी। और भारत जिसको फुला दिया गया था गुब्बारे की तरह, वो कुछ नहीं है जो समझा गया था कि ये चीन की टक्कर का है। लेकिन उसके साथ ये सामने भी बात आई थी कि पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा गहरा है। और वो बात तब्दील नहीं हुई, वो अमेरिका ने देखा है, अमेरिका ने उस चीज को कबूल किया है। तो इस वक्त जो अहम बात है कि ये जो ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, ड्यूअल ट्रैक डिप्लोमेसी है, ये चीन को भी काबिल कबूल है, अमेरिका को भी काबिल कबूल है। उन्हें लगता है कि इस नई सूरत हाल में ये हमारे मफादात को सर्व करती है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो उसी तरफ बात मजीद आगे बढ़ती चली आ रही है कि फील्ड मार्शल की पहले मुलाकात हुई, फिर बहुत सी गुफ्तगू माशी जो चैनल्स हैं, जो माशी एंगल है, उस पर हुई। क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बहुत अच्छा उसको प्ले किया। और आज हम देख रहे हैं कि वो बात आगे बढ़ रही है और हमारी सिविलियन क़यादत जो है वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हो रही है।